مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ سنت اور شریعت پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوبیت اور مقبولیت کا بنیاد ہے۔ جو آدمی جتنا زیادہ شریعت کا اہتمام کرے، سنت پر عمل کرے، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے اور اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ شریعت کی نظروں میں پسندیدہ بھی ہے۔ ایک شخص ہے وہ سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہے اور شریعت کا پابند نہیں ہے، تو اب چاہے اس سے کرامتیں کتنی بھی صادر ہو جائیں، وہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ اولا تو کرامت جو ہے متبع سنت ہی سے صادر ہوتی ہے، لیکن کسی سے ہو بھی جائے تو اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ اصل بزرگی جو ہے وہ سنت پر عمل کرنا، اور سنتوں پر عمل کرنا صرف نماز کی سنتیں نہیں ہیں، بلکہ پوری زندگی سنت کے واقف، اور اپنا ایک ایک عمل شریعت اور سنت کے ترازو میں توڑتا رہے، یہ اس کے خلاف تو نہیں ہو رہا۔ اسی لیے بزرگوں نے کسی آدمی کے نیک اور صالح ہونے کا جو معیار مقرر کیا ہے یا نظروں میں جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ شریعت کا اور سنت کا اہتمام کر رہا ہے، اس کی نیکی اور صالحیت میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ لیکن خلاف سنت کوئی آدمی ہے اور اس سے کچھ بھی صادر ہو جائے، وہ بزرگی کی دلیل تھوڑی نہ ہوگا۔ کوئی جیسے کوئی ہوا میں اڑے مثلاً، تو ہوا میں اڑنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، پرندہ بھی تو اڑتا ہے، کبوتر کتنا تو اڑ جاتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی معلوم پانی میں چل رہا تو مچھلی تو پانی میں تیرتی ہے، اسے کون سا کمال ہو جائے گا؟ اصل کمال کیا ہے؟ اپنے نفسانیت کو، اپنے جذبات کو، خواہشات کو سنت و شریعت کے موافق کرنا اور جذبات پر کنٹرول کر کے اس پر عمل کرنا، یہ ہے سب سے بڑی چیز۔ اور اللہ پاک کی توفیق سے بہت سارے لوگ، اللہ کے جتنے بندے ہیں وہ سب اس کا اہتمام کرتے ہیں، سنت و شریعت۔ اور خلاف شریعت اگر کوئی کام کوئی آدمی کرے تو پھر اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پیر بھی اگر خلاف شریعت کام کرنے کا حکم دے تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ سنت پر عمل کسی سے تعلق یا پوری مریدی تو اسی لیے کرتے ہی ہے معاہدہ کہ وہ سنت کا راستہ بتائے گا اور ہم چلیں گے اس کے۔ خلاف شریعت اور خلاف سنت جو معاملات اگر اس سے ہو رہے ہیں تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کو حکیم الامت نے ایک واقعہ اسی تعلق سے بیان کیا ہے، فرمایا کہ بعض اولیاء اللہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ خواب میں روزانہ ان کو دربار نبوی میں حاضری کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کے دربار میں حاضری اللہ کی رحمت دے دیتا ہے۔ ایسے حضرات کو صاحب حضوری کہلاتے ہیں، ایک اصطلاح ہے، اس کی تشریح کی ہوئی۔ انہی میں سے ایک شیخ عبدالحق موسی زیربی بھی اپنے حضرت شاہ ہردوئی کے جد امجد، ان کی حضرت کا اوپر کا سلسلہ جو ہوا ہندوستان میں وہ انہیں سے چلا ہے، تو ان کے سلسلے واقعہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ ان کا واقعہ یہ کہ جب شیخ کو ہندوستان آنے کا حکم ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ مجھ کو مفارقت گوارا نہیں، مدینہ طیبہ میں تھے،
यहीं रहते थे। जी चाह रहा था कि यहीं रहे ताकि रोज़ाना रोज़े पाक की हाजिरी होती रहे। वहाँ हुक्म हुआ कि नहीं हिंदुस्तान जाओ। अब मदीना छोड़ना बहुत अंदर से नागवारी इसलिए थी कि ज़ियारत नहीं हो पाएगी, यहाँ तो ज़रा हाजिर हो जाते हैं। फरमाए कि अर्ज़ किया कि मुझको मुफारकत गवारा नहीं है, यानी यही रहने दिया जाए। हुक्म हुआ परेशान मत हो, तुमको रोज़ाना ज़ियारत हुआ करेगी। उस वक्त मुतमईन होकर जब मदीने मुनव्वरा से हिंदुस्तान आने लगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इरशाद फरमाया, गरीबान हिंद पर नज़र इनायत रखना। यानी तुम जाते रहे हो, तुम्हारे ज़िम्मे एक काम है, वहाँ जो लोग हैं उन पर दीनी एतबार से उनका ख्याल रखना, करना। हज़रत शेख पर इसका असर हुआ। चुनांचे जब हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए तो उस वक्त से शेख ने अपना यह मामूल कर लिया कि जब सुनते कि फ़ला मुकाम पर कोई बाखुदा दुर्वेश फ़कीर है तो उसकी खिदमत में हाजिर थे। तो फरमा दिया था हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनके और मुलाकात करते हैं। एक बार उन्होंने सुना कि फ़ला जगह एक दुर्वेश रहता है, तो ये वहाँ तशरीफ़ ले गए। और जब शेख उस दुर्वेश के पास पहुँचे तो देखा कि उसके पास एक बड़ा मजमा है और बहुत लोग उसके मुतक़िद हैं। उस दुर्वेश ने हज़रत शेख से मुलाकात की, खातिर मुदारात की। इसी सिलसिले में शेख की खिदमत में शराब का प्याला पेश किया। ये भी नोट कर लें। ये है जो बात सुनाने की, चाहे कोई कितना बड़ा बुजुर्ग हो, वली हो, खिलाफ शरीयत कोई काम करेगा वो उसको न माना जाएगा ना उसकी इत्तिबा करेगा। बताइए कि शराब का प्याला दे दिया, उस वक्त मालूम हुआ शेख को कि तो शराब नोश है। हज़रत शेख ने शराब के पीने से इनकार किया और फरमाया कि ये तो हराम है, मैं नहीं पी सकता। उस दुर्वेश ने कहा कुछ भी हो ये तो पीनी पड़ेगी। हज़रत शेख ने फिर इनकार किया तो कहने लगा अगर न पिएगा तो पछताएगा। शेख ने जवाब दिया हरगिज़ नहीं, जो शरीयत पर अमल करेगा वो कभी नहीं पछताता। ये है समझने की बात। किसी का बहुत भीड़ भाड़ हो, मजमा हो, लोग उसके मुतक़िद है लेकिन वो सुन्नत और शरीयत के अगर खिलाफ है तो ऐसा शब्द न पीर बनाया जाएगा और न उसके कहने पर अमल किया जाएगा। भीड़ भाड़ इतनी मेयारी नहीं, असल तो मेयार है शरीयत सुन्नत पर अमल करते हैं। फरमाया कि शरीयत पर अमल करके पछताएंगे क्यों? फरमा दिया सोचे। ये कहकर उस दुर्वेश के पास से चले आए। रात को हज़रत मामूल हज़रत शेख को दरबार नबवी में जब हाज़िरी हुई तो उन्होंने देखा कि जिस मकान मुबारक में हुजूर तशरीफ़ फरमा है उसके दरवाजे पर वो दुर्वेश खड़ा है और पहरा दे रहा। जब शेख ने अंदर दरबार नबवी में हाजिर होना चाहा तो शेख को उसने रोक दिया और कहा जब तक तुम मेरा कहना न मानोगे उस वक्त तक अंदर न जाने देंगे, जब तक गिनती नहीं होगे। खैर मजबूर हो गए। सुबह को शेख फिर उस दुर्वेश के पास गए तो वो दुर्वेश जालिम साहिब कश्फ भी इस दर्जे का था कि शेख के पहुंचते ही उससे रात का शेख अपना रात का वाक़या बयान करे। खुद ही कहने लगा कि देखा नहीं हमारा कहना न मानने का नतीजा ये हुआ कि हाजिरी से महरूम हो। अगर हमारा कहना मान लेते और शराब का प्याला पी लेते तो क्यों महरूम रहते? हज़रत ने जवाब दिया अगर हाजिरी से महरूम रहा तो कोई बुलाएगा नहीं, हुजूर मुझसे राज़ी तो है, अगर मैं शराब का प्याला पी लेता तो वो मुझको हाजिरी नसीब हो जाती, मगर हुजूर तो मुझसे नाराज़ हो जाते। इसलिए कि हाजिरी फ़र्ज न थी और शराब का न पीना फ़र्ज ये है, यानी हाजिरी फ़र्ज नहीं है, हो गई अल्लाह की इनायत है, नेमत बहुत बड़ी। आपकी ज़ियारत हो जाए बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम और इनायत है उसकी। क्योंकि शराब का मामला तो फ़र्ज़ का है, फरमाया कि न पीना फ़र्ज़ था क्योंकि शराब हराम है। बस अगर मैं शराब पी लेता तो फ़र्ज़ को छोड़ देता और फ़र्ज़ के छोड़ने पर हुजूर की नाराज़गी बिल्कुल यकीनी। हज़रत शेख ने उससे ये भी कहा
کہ تو جو اپنے ایسے تصرفات دکھا کر یہ چاہتا ہے کہ میں تو دھوکے میں آ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ان تصرفات سے اگر زیادہ تصرفات بھی تیرے دیکھ لوں گا تب بھی شریعت کے احکام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اللہ پاک کی تربیت پتہ فرما دے کہ کسی کے ہاتھوں سے کوئی خلاف شریعت اور بددین شخص کے ساتھ سے کوئی چیز اگر نکل رہی ہے، دکھائی پڑ رہی ہو، آدمی کبھی معتقد نہ ہو اس لیے شریعت کے خلاف جو ہے ضروری ہے ہی نہیں اس کے یہاں، وہ اور سب کچھ کر رہا ہے اس معاملہ ہے۔ دوسری شب پھر یہی قصہ ہوا کہ شیخ نے دربار نبی میں حاضری ہونا چاہا تو دروازے پر اس درویش کو دیکھا، جب شیخ نے اندر جانا چاہا تو اس نے کل کی طرح پھر حضرت کو دروازے سے روک دیا۔ صبح کو پھر اس کے پاس تشریف لے گئے، اس نے پھر شیخ سے وہی کہا، کیوں ہم نہ کہتے تھے کہ شراب پی لو ورنہ پچھتاؤ گے؟ شیخ نے پھر وہی جواب دیا جو کل دیا تھا۔ تیسرے دن بھی شب کے بعد جب شیخ نے دربار نبوی میں حاضر ہونا چاہا تو دروازے پر درویش نے پھر روک دیا۔ شیخ حیران ہوئے، کیا تدبیر کی جائے، حاضری نصیب ہو۔ اسی وقت شیخ نے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین سے ارشاد فرما رہے، کیا بات ہے 2 دن سے عبدالحق نہیں آئے۔ اب وہیں سے تلوی ہو گئی، 2 دن سے نہیں آ رہے، کیا بات ہو گئی؟ لیکن بھائی یہ سب نعمتیں بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد چلتی ہیں، یہ بیٹھے رہا ہے دم دھمو بن جاتا ہے، بڑی اپنے نفس کو بہت مارنا کچلنا اور سنتوں کے لیے مجاہدہ اختیار کرنا، تب جا کے اللہ پاک سے کچھ دماغتے ہیں۔ ظاہر شہر کی جو محنتیں مجاہدات وہ تو ہمارے سامنے نہیں، ان کی واقعی خالی سن رہے، لیکن یہ آسانی نہیں ملتا، بہت قربانی دینا پڑتی ہے۔ اب جب اندر سے آواز آ گئی تو حضرت شیخ نے جو یہ سنا تو فوراً چیخ کر عرض کیا، حضور یہ شخص مجھ کو اندر نہیں آنے دیتا۔ اس کو روکے ہوئے تھا، فوراً فرما دیا۔ بس حضور نے اس درویش کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اخسا یا کر، دور ہو اے کتے۔ اور حضرات صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے ان کو حکم دیا کہ اس شخص کو یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ اس کو نکال دیا اور شیخ کی حاضری ہوئی۔ صبح کو پھر شیخ اس درویش کے پاس تشریف لے تو وہاں اس کے پاس بڑا مجمع رہتا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے مگر وہ نہ تھا۔ تو انہوں نے خادموں سے دریافت کیا کہ تمہارے مرشد کہاں ہیں؟ خادموں نے کہا کہ حجرے میں ہے۔ دریافت کیا کہ آج باہر کیوں نہیں آئے؟ کہا کہ معلوم نہیں کیا بات ہوئی، کیا بات ہوئی، ہم خود ان کے منتظر ہیں۔ شیخ حجرے پر پہنچے اور جا کر آواز دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تب شیخ حجرے کے اندر پہنچے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں، تو خادموں سے دریافت کیا تو خادموں نے حجرے میں آ کر دیکھا تب بھی نہ پایا۔ تو اب وہ خدام بڑے حیران ہوئے کہ آخر وہ گئے کہاں۔ پھر حضرت نے وہ خدام سے دریافت کیا، اچھا یہ بتاؤ تم نے اس مکان میں سے کسی کو نکلتے دیکھا؟ تو خدام نے کہا آج ایک کتے کو بے شک یہاں سے نکلتے دیکھا۔ خدام ہم سمجھے کہ باہر سے کوئی گھس آیا ہوگا۔ تب حضرت شیخ نے ان لوگوں سے کہا یہ کتا وہی درویش تھا اور اس کی صورت کو کتے کی صورت میں مست کر دیا گیا اور رات کا سارا قصہ بیان کیا۔ بھائی بات وہی ہے، کوئی آدمی کچھ ہو جائے، اصل چیز سنت ہے، اصل شریعت ہے۔ شریعت و سنت کسی کے کہنے سے چھوڑ دینا اور اس کے خلاف کر دینا محرومی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں خلاف سنت عمل کرنے والا کبھی محروم نہیں بن سکتا، نہ کبھی مقبول بنے گا، نہ اللہ پاک اس کو باطنی جو نعمت ہے وہ نوازیں گے اس کو، بلکہ سنت و شریعت پر عمل کرنا یہی اصل ہے۔ اور بزرگوں سے تعلق بھی اسی لیے کیا ہی جاتا ہے کہ اپنی نفسانیت کو چھوڑیں گے اور شریعت و سنت کی راستہ بتائیں گے اور اس کے اوپر ہم چلیں گے۔ جب چلیں گے تو اللہ پاک کا نصیب